قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 45 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی وجہ سے اسے سورہ طٰہٰ کہا گیا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے اور طٰہٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 25 سے 34 تک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسعت قلب، تبلیغی امور میں آسانی اور گفتگو میں اثر کی دعا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے فصیح و بلیغ وزیر کے ذریعے رسالت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مددگار کا مطالبہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرائض رسالت کو ادا کرنے میں کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس مددگار کا تعین بھی اللہ تعالی کی جانب سے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 94 میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ تعالی سے ملاقات کے بعد واپس پہنچے تو دیکھا کہ سامری جادوگر نے قوم کو گوسالہ کے ذریعے گمراہ کیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سامری کی پیروی سے روکا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ کی بات نہیں مانی۔ قوم کی گمراہی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کوہ طور پر گئے تھے۔ آیت نمبر 109 میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور شفاعت وہی افراد کر سکتے ہیں جو مرضی خدا کے طلبگار ہیں، اور وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا کہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مقامات پر شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 115 سے 123 تک میں حضرت آدم و حوا کے جنت سے نکالے جانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مخصوص درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے ورغلایا اور اس درخت سے پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکالے گئے، اور ان کے کپڑے اتار لیے گئے اور انہوں نے پتوں سے پردہ پوشی کی۔ آیت نمبر 124 کے بارے میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر اور عالم برزخ میں سختیاں اور بدبختی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو اس آیت میں سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے۔ جو شخص سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے خدا اسے دوست رکھے گا اور وہ خدا کو دوست رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ہم نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، إلا تذكرة لمن يخشى، بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ جو خدا سے ڈرنے والا ہے اس کی یاد دہانی ہو۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، یہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن على العرش استوى، وہ خدائے رحمان ہے جس کا عرش پر اقتدار قائم ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى،
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اگر تم پکار کر بات کرو تو تمہاری مرضی، وہ تو راز کو بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سب اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کا کوئی پتہ پاؤں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى۔ تو جب اس کے پاس گئے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طوٰ نامی ایک مقدس وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى۔ اور میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے، بس تمہیں جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی و کوشش کا معاوضہ مل جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ بس خیال رکھنا کہیں وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے تمہیں اس کی فکر سے روک نہ دے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ کہا وہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ اسے پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے پھینک دیا تو وہ ایک دم دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ ارشاد ہوا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت کی طرف پلٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ۔ اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بازو کے نیچے بغل میں کر لو، وہ کسی برائی و بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ۔ تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی نشانیوں سے کچھ دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري۔
موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ فرما، حوصلہ فراخ کر، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اور میری زبان کی گرہ کھول دے، يَفْقَهُوا قَوْلِي تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اور میرے خاندان میں سے میرا وزیر بنا، هارون أخي میرے بھائی ہارون کو، اشدد به أزري اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط بنا، وأشركه في أمري اسے میرے کام رسالت میں میرا شریک بنا، كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، إنك كنت بنا بصيرا بے شک تو ہمارے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى خدا نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور ہم ایک مرتبہ اور بھی تم پر احسان کر چکے ہیں، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی بھیجی جو بھیجنا تھی، جو اب بذریعہ وحی تمہیں بتائی جا رہی ہے، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ اس موسیٰ کو صندوق میں رکھ اور پھر صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر پھینک دے گا اور اسے وہ شخص فرعون اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ میں نے تم پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا، جو دیکھتا وہ پیار کرتا، اور اس لیے کہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پائے۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى اور وہ وقت یاد کرو جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور فرعون کے اہل خانے سے کہہ رہی تھی کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی دایا بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، اور اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری ہر طرح آزمائش کی، پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں رہے، اور پھر اے موسیٰ تم اپنے معین وقت پر یہاں آ گئے، واصطنعتك لنفسي اور میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري سو اب تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ارشاد ہوا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ تم بے دھڑک کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر اور ان کو تکلیف نہ پہنچا۔ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو آیات اللہ کو جھٹلائے اور اس کے احکام سے روگردانی کرے۔ قال فمن ربكما يا موسى۔ چنانچہ وہ گئے اور فرعون نے کہا، اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت بخشی پھر رہنمائی فرمائی۔ قال فما بال القرون الأولى۔ فرعون نے کہا، پھر ان نسلوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا تو ہم نے اس سے مختلف اقسام کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس نظام قدرت میں صاحبان عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى۔ اور کہا، اے موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لائیں گے، لہذا تم مقابلے کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ گاہ مقرر کرو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ ہو بھی ہموار اور کھلے میدان میں۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے لیے وعدے کا دن جشن والا دن ہے اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کر لیے جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے سب مکر و فریب داؤ جمع کیے اور پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔
موسیٰ نے فرعونیوں سے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پر جھوٹا بہتان نہ باندھو ورنہ وہ کسی عذاب سے تمہارا قلع کما کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، پھر وہ اپنے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے اعلیٰ و مثالی طریقہ کار کو مٹا دیں۔ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ لہذا تم اپنی سب تدبیریں داؤ پیچ جمع کرو اور پرا باندھ کر مقابلے میں آ جاؤ، یقیناً وہی فلا پائے گا جو غالب آئے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ ان لوگوں جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم ہی پہلے پھینکو۔ پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف انك انت الاعلى۔ ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں عصا ہے اسے پھینک دو، یہ ان کی سب بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ وہ جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کہیں بھی آئے جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سب جادوگر بے ساختہ سجدے میں گرا دیے گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہی تمہارا وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواتا ہوں اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں اور موسیٰ میں سے کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ جادوگروں نے کہا ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں ہم ان پر اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کبھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ بے شک تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ اسی دنیاوی زندگی کے ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر
واللہ خیر وابقى. ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا معاف کر دے. ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی زیادہ دیر پا ہے. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بے شک جو کوئی مجرم بن کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. اور جو کوئی مومن بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے ان کے لیے بڑے بلند درجے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اور ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس کی جزا ہے جو پاک باز رہا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ پھر عصا مار کر ان کے لیے سمندر سے خشک راستہ بناؤ. نہ تمہیں پیچھے سے ان کے لیے پکڑے جانے کا خطرہ ہو اور نہ ہی غرق وغیرہ کا کوئی اندیشہ. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پھر فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپنے کا حق تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا کوئی رہنمائی نہیں کی. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب توریت دینے کا قول قرار کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تم سے کہا گیا کہ جو پاکیزہ روزی تمہیں دی گئی ہے اس سے کھاؤ اور اس کے بارے میں سرکشی نہ کرو حد سے نہ گزرو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ ہلاک ہی ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور پھر راہ راست پر قائم رہے تو میں اس کو بہت ہی بخشنے والا ہوں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں اس لیے جلدی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ارشاد ہوا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ بس موسیٰ غصے میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے بڑا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر وعدے سے زیادہ مدت گزر گئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تو آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، البتہ بات یوں ہوئی کہ ہمیں اس جماعت کے زیورات جمع کر کے لانے پر آمادہ کیا گیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ اور یہ سامری ایک سنہرا بچڑا نکال کر لایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو لوگوں سے کہا یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی جسے وہ بھول گئے ہیں۔ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ گوسالہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ان کو نقصان یا نفع پہنچانے کا کوئی اختیار رکھتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس گوسالے کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو اور یقیناً تمہارا پروردگار خدائے رحمان ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ مگر قوم نے کہا کہ ہم تو برابر اس کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف آ جائیں۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ألا تتبعن أفعصيت أمري، تو تمہیں کس چیز نے میری پیروی کرنے سے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہیں کیا یا میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري؟ بعد ازاں کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے خدا کے فرستادہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے اس گوسالے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہ بات سجھائی اور میرے لیے آراستہ کر دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔
موسیٰ نے کہا جا چلا جا، تیرے لیے اس زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے کہ میں اچھوت ہوں، اور تیرے لیے آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور اب دیکھ اپنے اس معبود کو جس کی پرستش پر تو جمع بیٹھا رہا، ہم پہلے اسے جلائیں گے اور پھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں بہائیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ اے لوگو، تمہارا الہ تو بس اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسی طرح گزرے ہوئے واقعات کی کچھ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نصیحت نامہ قرآن عطا کیا ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اپنے اس جرم کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم يوم القیامت حملا۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی حالت میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ بوجھ بڑا برا بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہم مجرموں کو اس طرح محشور کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم دنیا و برزخ میں کوئی 10 دن ہی رہے ہوگے۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے جبکہ ان کا سب سے زیادہ صاحب الرائے یہ کہتا ہوگا کہ تم تو بس ایک دن رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کہاں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر ان کی جگہ زمین کو اس طرح چٹیل میدان بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ کہ تم اس میں نہ کوئی ناہمواری دیکھو گے اور نہ بلندی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس روز لوگ ایک پکارنے والے اسرافیل کے پیچھے اس طرح سیدھے آئیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور خدا کے سامنے اور سب آوازیں دب جائے گی، پس تم قدموں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو خدا اجازت دے گا اور اس کے بولنے کو پسند کرے گا۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے آنے والے حالات اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے گزرے ہوئے واقعات، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ سب کے چہرے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو شخص
ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جو کوئی نیک کام کرے طرح حال کے وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کمی و حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اس طرح ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں قرآن بنا کر نازل کیا ہے، اس میں وعید و تحدید بیان کی ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا وہ ان میں نصیحت پذیری پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بلند و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قرآن کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری نہ ہو جائے اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم و ثبات نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، چنانچہ ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، سو ہم نے کہا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، یہ کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، بے شک تم اس میں نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشگی والا درخت اور نہ زائل ہونے والی سلطنت؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، پس ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو ان پر ان کے قابل صدر مقامات ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے امر ارشادی کی خلاف ورزی کی اور اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اس کے بعد ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى،
اور جو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ارشاد ہوگا اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا اور نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، اور جو کوئی حد سے تجاوز کرے اور اپنے پروردگار کی بات پر ایمان نہ لائے تو ہم اسے اسی طرح دنیا میں سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا سخت اور پائیدار ہے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، کیا اس بات سے بھی انہیں ہدایت نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ان گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دی جن کے مکانوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے خدا کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور ایک مہلت کی مدت معین نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اول و آخر میں بھی اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، اور جو کچھ ہم نے مختلف لوگوں کو آزمائش کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور آرائش دے رکھی ہے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر قائم و برقرار رہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزی طلب نہیں کرتے، ہم تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزی دیتے ہیں اور انجام بخیر تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، اور یہ لوگ اہل مکہ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کا کھلا ہوا ثبوت نہیں آیا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ،
اور اگر ہم اس رسول سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔